ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ تو یہ مسجد ہے، عین مسجد ہے، تو اس حوالے سے زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ بعض اوپر باتیں کر رہے ہیں، نیچے آواز آ رہی ہے، تو احتیاط مسجد میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی وہ اسلام بھائی جو اوپر مچان پر ہیں، ان کی گفتگو کی آواز نیچے آ رہی ہے۔ یہ تربیت گاہ کے ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ کسی مبلغ کو بھیجیں اوپر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل پر بارہا آپ صلو علی الحبیب کی صدا سنتے ہیں، تو یہ ایک نیکی کی دعوت ہے۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے حبیب پر درود پڑھو۔ تو جب کبھی یہ صدا بلند ہوتی ہے تو ساتھ میں ہم صلی اللہ علی محمد، یہ بھی مدنی چینل پر سنتے ہیں۔ یہ درود شریف ہے، اور اس درود پاک کی فضیلت یہ لکھی گئی کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرمائے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا یہ اتارے؟ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی کہ حضور، ہمارا یہ معروضہ آپ علیہ السلام کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبے کی باعث نہیں، بلکہ اس بات سے ہمارے 4 مقاصد ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، ہمارے دل منور ہو جائیں اور ہم کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، تو اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم کو اپنے کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے. اور تیسرا یہ کہ ہم کو آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے. اور چوتھا یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ ہو جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں. یہ 4 مقاصد ہیں جس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے. حضرت سیدنا سلمان فارسی و حضرت عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان یعنی یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کو سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں یوں نقل کیا گیا: اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. ترجمہ کنز ایمان: اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا اور یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے. دسترخوان مع بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی کہ مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا. حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ غلاف میں ڈھکا ہوا تھا. تمام نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں. چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا. اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں. ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا. ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں. اور بعض روایت میں کہ 5 روٹیاں تھیں. ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، اور چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر بھنا ہوا گوشت. تو شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ،
یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار، فقراء، فاقہ مست، برس و جزام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے، اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا، پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار، مصیبت زدہ اچھے اور تندرست ہو گئے، فقراء غنی یعنی مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل، ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، غریب کھائیں، غنی یعنی مالدار نہ کھائیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور بن گئے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے، روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ 3 دن تک نہایت ذلت خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی، اور یہ قانون قدرت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا، اور حکم کیا دیا؟ حکم یہ دیا گیا کہ نہ خیانت کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں متشکل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا، وہ سور بنا دیے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عبرت نشان ہے کہ قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے عیسائیوں، فرعونی لوگوں اور منافقوں کا ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت نشان آپ نے دیکھی کہ آپ کی دعا سے اللہ نے نعمتوں سے بھرا مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرمایا۔ تو دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے عموماً اس میں زحمت بھی ہوتی ہے۔ شکران نعمت کرنے والے کامیاب اور کفران نعمت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو نعمتوں کی فراوانیاں دیکھ کر نافرمانیوں پر اتر آنے والے انجام کار آخر کار ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس قرآنی حکایت سے معلوم ہوا کہ 300 نافرمان سور یعنی خنزیر کی شکل میں متشکل ہو گئے اور 3 دن تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے، اور چوتھے دن ذلت کی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ ہم اللہ عز و جل کہ اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہاں پر ایک ضمناً ایک بات عرض کر دوں، یہ وہم ہوتا ہے کہ سور یا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ خنزیر کا لفظ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ تو
تو لہذا یہ لفظ بولنے سے نہ زبان ناپاک ہوتی ہے، نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اس میں جو ہمیں درس ملا وہ یہی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خیانت نہیں کرنی، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ پس انہوں نے خیانت کی، دوسرے دن کے لیے جمع کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خیانت، اس کے بارے میں آج کچھ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ سنیے، اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے۔ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر 3، جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے۔ تو ہر مسلمان پر امانت داری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو بڑی ہی آزمائش نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے۔ اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال ہی سے دے۔ ہمارے بزرگان دین رزق حلال ہونے میں کس قدر احتیاط فرماتے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک بار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر اس سے پوچھا کہ دودھ کیسا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی
اور وہ دودھ اگل دیا. اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا یا اللہ جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا, اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا وہ معاف فرما دے. تو جن کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا, قیامت کی پرسش سے جو ڈریں گے, تو وہ خیانت کیسے کریں گے؟ تو خیانت بڑا ہی ایک بھیانک جرم ہے. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ ہر مسلمان پر امانت داری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. خیانت کرنے والے کا عبرتناک انجام سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں, مقام صفاح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے. ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا. جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس گھمبیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا. اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو. خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی. بالآخر لوگوں نے اسی سانپ بھری قبر میں اسے دفنا دیا. واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا. اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا, یہ کھانا بیچتا تھا, اس میں خیانت کرتا, اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا, پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ملاوٹ کر دیتا تھا. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ معاشرے میں جو ہم اپنے کاروبار, اپنا معاملہ یا جس طرح سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے, ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اگر کسی ادارے میں کام کرتے تو سمجھو کہ اس کی گاڑیاں, اس کا جو بھی اسٹیشنری کا سامان ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ سمجھتے ہیں ہماری باپ کی جاگیر ہے, جس طرح چاہتے اس کا استعمال کرتے. تو جتنی آپ کو اجازت ہوگی اتنی اجازت ہے نا. جیسے فرمایا گیا کہ گناہ کیا ہے تو کہا کہ جو آپ کا دل گواہی دے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پتہ نہ چلے, تو جس کا پتہ نہ چلے, کیوں پتہ نہ چلے کہ یہ پتہ چلے گا میں پکڑا جاؤں گا. تو ہم یہ دیکھیں کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں میں آج معاشرے میں ہم مبتلا نظر آتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو اگر دنیا میں اس سبب سے کچھ مال کما بھی لیتے ہیں, کچھ جائیدادیں بن بھی جاتی ہیں, کچھ بینک بیلنس بڑھ بھی جاتا ہے, لیکن کما کر کتنا کمائیں گے, کھا کر کتنا کھائیں گے, کیا کچھ سنبھال سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جب موت ہوگی تو کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا ہمارا, سارا بینک بیلنس, سارے مال و اسباب سب کچھ یہیں رہ جائے گا. ہمیں تو کورے لٹھے کا کفن پہنا کر بالکل خالی قبر میں لٹا دیا جائے گا, تنگ و تاریک کوٹھڑی میں رکھ دیا جائے گا, اور جو بینک بیلنس جمع کیا تھا, جو جائیدادیں بنائی گئی تھی, وہ سب یہیں کی نہیں رہ جائیں گی. تو یہ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بہت برا عمل ہے جس میں بدقسمتی سے آج معاشرے میں مسلمان بھی مبتلا نظر آتے ہیں. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں اس عادت بد میں, یہ گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ اس کی 6 ریزنز لکھے گئے, 6 اسباب لکھے گئے کہ ان وجوہات کی بنا پر بندہ اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. نمبر 1, خیانت کا پہلا سبب بد نیتی, کہ جس طرح اچھی نیت اخلاق و کردار کے لیے شفا ہے, اکسیر ہے, اسی طرح بد نیتی کا زہر بندے کے اعمال کو بے ثمر بلکہ تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل میری حسن نیت اور ایمانداری کی بدولت دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمانے پر قادر ہے. لہذا خیانت کر کے دنیاوی و اخروی نقصان کرنے کا کیا فائدہ؟ سوچے کہ آخر ہماری نیت کیسی ہے, ہم اس معاملے میں اپنی نیتوں کو کیسا پاتے. کوئی بھی عمل ہو اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کریں, چیک اینڈ بیلنس کریں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں,
خیانت کا دوسرا سبب دھوکہ دینے کی عادت، کہ بندہ بات بات میں اپنے متعلقین کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کا علاج یہ لکھا گیا کہ بندہ اپنے ذہن میں دھوکہ دہی کے نقصانات کو پیش نظر رکھے، کہ دھوکہ دینا ایک بہت ہی برا عمل ہے۔ دھوکہ دینے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا کہ دھوکہ دینا مومن کی صفت ہی نہیں، مومن دھوکہ دیتا ہی نہیں ہے۔ دھوکے سے جہاں وقار مجروح ہوتا ہے وہیں لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا احترام مسلم کا ہر دم خیال رکھے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ وقتی نفع حاصل کرنے کے لیے دائمی نقصان مول لینا یہ یقیناً عقل مندی نہیں ہے۔ اگر آج کوئی ملاوٹ کا مال بیچتا ہے، بظاہر تو اس کی آمدنی بڑھتی نظر آتی ہے نا، لیکن کیا جب وہ خود خریدنے جاتا ہے تو پسند کرے گا کہ میں ملاوٹ کا مال مجھے کوئی دے؟ کوئی ناقص چیز جس میں عیب ہے ہم نے چھپا کر کسی کو دے دی، لیکن ہم جب چیز خریدنے جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ قبول ہے کہ کوئی اسی طرح نقص کی ہوئی چیز ہم کو دے دے؟ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو جب اپنے لیے ایسا پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کہتے ہیں کر بھلا تے ہو بھلا، کر بھلا تے ہو بھلا۔ اگر اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یار پریشانیاں بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں، تو فرمایا گیا کہ آسانیاں دو گے تو آسانیاں ملیں گی، آسانیاں دو گے تو آسانیاں ملیں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ عز و جل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم کیا دنیاوی طور پر کسی کو کی تکلیف دور کرنے کا سبب ہے یا آسانیاں دیتے ہیں یا تکلیف دیتے؟ ہم کسی کی مدد کرنے پر قادر ہوں تو مدد کرتے یا اگنور کر دیتے؟ نہیں ہوتا ہے۔ نفس و شیطان اس طرح غالب ہو گئے کہ آج کسی کا بھلا چاہنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اور کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اللہ مان والحفیظ، کس طرح سے لوگوں کے وہ عیب جو ہے وہ ظاہر کیے جاتے ہیں اور عزت کو اچھالا جاتا ہے، اور پھر مزے سے ہم بھی سنتے۔ سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، کسی کی کوئی بات پتہ چلے بس اتنی دیر ہے، ہمارے پاس بھی جتنے گروپ ہیں اس سب میں ہم چلائیں گے۔ کوئی ایسی خبر آ جائے تو ہم بھی اپنا اخبار بیچنے کے لیے یا جو بھی ایسا لٹریچر جس کو بڑھانا چڑھانا ہو، ہم فوراً اس میں ہیڈنگ ہی ایسی لگائیں گے جس سے فوراً اٹریکشن بڑھ جائے کہ آؤ ہمارا یہ پیپر خریدو، آؤ ہمارا یہ لٹریچر خریدو۔ تو کسی مسلمان کا عیب جو چھپاتا ہے، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی تم کسی کی فانی مصیبت دفع کرو، اللہ تم سے باقی مصیبت دفع فرمائے گا۔ تم مومن کو فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ، اللہ تمہیں باقی اخروی آرام دے گا، کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے، بدلہ احسان کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث بہت جامع ہے، کسی مسلمان کے پاؤں سے کانٹا نکالنا بھی ضائع نہیں جاتا۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت ہی میں بدلہ ملے گا، بلکہ قیامت میں بدلہ ضرور ملے گا، اگرچہ کبھی دنیا میں بھی مل جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جو مقروض کو معافی یا مہلت دے، غریب کی غربت دور کرے، تو انشاءاللہ دین و دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہوں گی۔
جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے، بشرطے کہ ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو، ورنہ ضرور ظاہر کرے۔ کفار کے جاسوسوں کو پکڑوائے، خفیہ سازش کرنے والوں کے راز کو تشت بام کرے، ظلماً قتل کی تدبیر کرنے کی مظلوم کو خبر دے دے۔ اخلاق اور ہیں، معاملات اور سیاسیات کچھ اور۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے، اور ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے۔ تو بہرحال خیانت یہ بڑا ہی مذموم فعل ہے۔ تیسرا جو اس کا سبب لکھا گیا وہ یہ کہ خیانت کا تیسرا سبب توکل علی اللہ کی کمی ہے، کیونکہ بندہ اپنے کمزور اعتقاد کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ خیانت کا راستہ اختیار کرنے میں ہی میری کامیابی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے، اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ دنیا میں جو بھی راستہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتا ہے اس پر چل کر مجھے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، لہذا میں اس خیانت والے راستے کو چھوڑ کر دیانت والے راستے کو اپناؤں گا۔ تو اس طرح سے اگر اپنی زندگی کا کوئی ہم نظام بنائیں، کوئی کیلکولیشن کریں، اور ماشاءاللہ آج ہمارے جو جنیدی کابینات جس میں سکھر اور اطراف کے جو دیگر چھوٹے بڑے شہر ہیں، قصبے ہیں، وہاں سے ہمارے اسلامی بھائی 4 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کی بھی ایک تربیت کا سلسلہ چلے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں الحمدللہ وقتاً فوقتاً اس انداز سے تربیت کا ایک ذہن ملتا ہے، کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو اگر ہمارے انداز اچھے ہوئے، ہمارے افعال اچھے ہوئے، تو ہمیں ظاہر کامیابی کا سفر ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ گناہوں بھرا سلسلہ رہا، نافرمانیوں والا سلسلہ رہا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ تو خیانت کا چوتھا سبب نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا نفس کا محاسبہ کرے، اس کے مکر و فریب سے آگاہی حاصل کرے، اس کی ناجائز خواہشات کو ترک کرنے کا ذہن بنائے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تاکہ خیانت جیسے کبیرہ گناہ سے بچ سکے۔ خیانت کا 5واں سبب مسلمانوں کو نقصان دینے کی عادت ہے، اور یہ سبب جن دیگر باطنی امراض کا باعث بنتا ہے ان میں ایک خیانت بھی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ یہ اپنے اندر بیدار کریں کہ میرے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ پہنچے، کسی سبب سے بھی ہو، کسی انداز سے بھی ہو، میری ذات کسی بھی مسلمان کے نقصان کا سبب نہ بنے، چاہے وہ میرا پڑوسی ہے، گھر کا، مارکیٹ کا، میرے ساتھ سفر میں ہے، یا کہیں بھی کسی مسلمان سے میرا تعلق قائم ہو جائے تو میں اس کو نقصان دینے والا نہ بن جائے۔ یعنی ہمارے اسلاف کا جو اخلاق تھا نا، وہ تو ایسا اعلیٰ تھا کہ وہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج بدقسمتی یہ دیکھیں کہ مسلمان کہلانے والے بھی اخلاقی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہیں، کہ اگر ذرا سی بھی خلاف مزاج کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، اور بڑا ہی عجیب و غریب حال ہوتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے ایک محلے میں کرائے پر گھر لیا، تو برابر کا جو گھر تھا اس میں 3-4 بھائی رہتے تھے، لیکن وہ بڑے عجیب و غریب طبیعت کے مالک تھے، یعنی وہ ہمیشہ جو بھی پڑوسی ان کا ہوتا اس کو اتنا ستاتے کہ آخر تنگ آ کر وہ اپنا گھر چھوڑ جاتا تھا۔ تو جیسے ہی یہ نیا شخص آیا کرایہ دار، انہوں نے اس کو ستانا شروع کر دیا، تنگ کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے گھر کا سارا کچرا انہوں نے جمع کیا اور پڑوسی جو تھا اس کے گھر کے آگے ڈال دیا،
اب پڑوسی نے جب یہ دیکھا تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے جو گھر میں اس کے کچھ درخت لگے تھے پھلوں کے، تو اس نے اچھے اچھے پھل توڑے اور ایک ٹوکری میں اس کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس نے جا کر پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب چاروں بھائی سمجھ گئے کہ پڑوسی جو ہے نا آج اس کا پیمانہ بھر گیا اور آج یہ لڑنے آیا ہے۔ وہ بھی بالکل تیار ہو کر نکلے کہ آج اس کو چھوڑنا نہیں، آج ہی اس کو بھگا دینا ہے۔ اب جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہ پڑوسی جو تھا وہ پھلوں کا ٹوکرا لیے کھڑا تھا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ میرے گھر میں یہ پھل تھے، میں آپ لوگوں کے لیے پھل لے کر آیا ہوں۔ تو سمجھدار کو اشارہ کافی تھا کہ آپ کے گھر میں چونکہ ہے ہی کچرا تو آپ نے کچرا ہی ڈالنا ہے، میرے گھر میں پھل ہیں اس لیے میں آپ کے لیے پھل لے کر آیا ہوں۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ہم اگر اس کے بدلے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو ہی تو کامیابی ہے۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت دیکھیں، اولیاء کرام کی سیرت دیکھیں تو ہمیں یہی ملے گا کہ ان پر اگر کسی نے زیادتی کی تو انہوں نے زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں لیا بلکہ نرمی سے لیا۔ تو بہرحال اگر مسلمانوں کو نقصان دینے کی عادت ہے تو یہ عادت بھی نکال دینی چاہیے، اور اگر کسی کو ہم سے نقصان پہنچا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر معافی تلافی کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بھی قلبی سکون نصیب ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچ بھی گئی، ابھی سفر ہوتا ہے، سفر ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں پہ پاؤں رہ گیا، اب ہم جیسے ہی اس نے پاؤں پہ پاؤں رکھا تو ہماری زبان سے نکلا اوے اندھا ہے کیا، جیسا ہوتا ہے عام طور پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی اگر جس نے اندھا ہے کیا ہے، وہ سامنے والے نے کہا کہ نہیں بھائی اندھا تو نہیں ہوں، بس بے خیالی میں پیر رہ گیا، آپ معاف کر دیجئے گا، یہ ایک انداز اختیار کرنے میں کیا جاتا ہے، اس سے لڑائی بڑھتی نہیں ہے۔ ورنہ آج بدقسمتی سے اس طرح کے معاملات میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ چھٹی بات، خیانت کا چھٹا سبب یہ بری صحبت ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کی ہر خامی اور خوبی کو قبول کر لیتا ہے۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ جیسے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، بات بات پہ گالی دیتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے ہماری بھی عادت بن جائے گی۔ تو تکار کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ہر ایک سے تو تکار شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس دعوت اسلامی کے مبلغین ہوں، سنتوں کے پابند ہوں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے تو حسن اخلاق کی عادت بنے گی، تو تکار کی عادت نکلے گی اور ہمارے آپ جناب کہہ کر گفتگو کرنے کا ذہن بنے گا۔ تو بندہ نیک، دیانتدار اور خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس مہلک مرض کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو نیک بننا ہے، دوسروں کو بنانا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے وقتاً فوقتاً سفر کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح میں نے عرض کیا، جنیدی کابینات کے عاشقان رسول تربیت کے لیے حاضر ہوئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا خوب برکت ہے۔ آپ کے ہی باب الاسلام سندھ کا ایک گوٹھ ہے پیر جو گوٹھ، اس کے نوا میں ایک ڈاکو نے تباہی مچا رکھی تھی اور آئے دن پولیس کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ آخر کسی جرم کے سبب یہ باب المدینہ کراچی میں پکڑا گیا، پولیس کے ہاتھوں آ گیا۔ وہ سزا کاٹنے کے بعد یہ اپنے گاؤں آیا تو ایک دعوت اسلامی کے مبلغ کہتے کہ میں جانتا تھا اس کو، تو جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں پہلی نظر میں اس کو پہچان نہیں سکا تھا، کیونکہ جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس کی داڑھی نہیں تھی، سر بھی کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتا تھا وہ،
مگر اب اس کے چہرے پر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی نورانی داڑھی جگمگا رہی تھی، اور سب سر امامہ شریف کا تاج اپنی بہاریں لٹا رہا تھا، پیشانی پر نمازوں کا نور نمایاں تھا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اس نے یہ کہا کہ جیل کی قید کے دوران الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا، اور دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی انفرادی کوشش نے مجھے ایسا اثر دلایا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ کر پر خاتمہ